قرآن کی ایک اور آیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں زوجہ کے قریب جانے سے صحابہ کو منع کیا تھا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے سے منع کیا تھا. ایک صحابی تھے, وہ رات میں کہیں چلے گئے, اب بڑے پریشان ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, رمضان کی رات میں نے اپنی زوجہ کے قریب چلا. آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ بڑا دلچسپ سا واقعہ ہے, بظاہر تھوڑا حیا کے خلاف بھی ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے میری زوجہ کہیں پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی, ان کی پنڈلی کھلی تو میری نظر بیوی کی پنڈلی پر پڑی اور میں بس پاگل ہو گیا بیوی کے عشق میں. میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں وہ بیوی کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں. جو دن رات انٹرنیٹ پر پنڈلیاں دیکھتے رہتے ہیں انہیں بیوی کی پنڈلی بھی کیا شکل بھی اچھی نہیں لگتی ان کو. بد نظری کا یہ عذاب ہے, وبال ہے کہ جو اللہ نے گھر میں آپ کے لیے بٹھائی ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی. تو نظر کی حفاظت کیا کرو, اس سے آپ کو اپنی بیوی سے عشق ہوگا, محبت ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب دیکھو کیسا روزے کی حالت ہے. رمضان میں پابندی ہے, اسلام میں حکم تھا جو رمضان میں بیوی سے ہم طریقہ کا 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. کتنا بڑا جرم, لیکن صحابی سے برداشت نہیں ہوا. صرف زوجہ کے پاؤں پہ نظر پڑی ہے تو وہ کیسے بیوی سے محبت کرتے ہوں گے, اور وہ بیوی کے بغیر رہ سکتے ہوں گے. اور آج لوگوں کے فون آتے ہیں, ہماری بیگم جس دن میکے جاتی ہے اتنی خوشی ایسی ایسا اچھا سا فیل ہوتا ہے, ایسا عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے آزاد ہو گئے. تو میں کہتا ہوں ظاہر ہے اب تمہیں موقع مل گیا کنڈی لگانے کا, ٹھیک ہے نا, اور یہ آنکھ مٹکے کرنے کا, تو خوش تو ہوگے. تو یہ بھی ایک عذاب ہے جو لبرل لوگ نے جس عذاب میں ڈالا ہوا ہے نا, اس میں عورت کے حقوق نہیں ہے. عورت کے حقوق نظر کی حفاظت میں اور عورت کے پردہ کرنے میں ہے. جب مرد باہر نکلے گا سب پردے میں ہوں گی تو آئے گا کس کے پاس؟ بیگم کے پاس ہی آئے گا. تو اتنے منہ کالا کرنے کے راستے کھول دیے ہیں تو ظاہر ہے پھر کامیاب ازدواجی زندگی نہیں ہوتی. تو وہ نبی کے پاس گئے, یا رسول اللہ ایسے ہوا, مجھ سے غلطی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا ایسا ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 روزے رکھو لگاتار. انہوں نے فرمایا ایک کی طاقت نہیں ہے, اس میں یہ ہو گیا 60 بھائی کیسے رکھوں گا, نہیں ہے طاقت 60. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ. فرمایا اس کی بھی طاقت, بولو بھائی, نہیں ہے. اتنے میں ایک صحابی لائے کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا چلو اصل حکم تو یہی ہے کہ 60 روزے یا پھر 60 غریبوں کو کھانا, وہ نہیں تو چلو فی الحال ان کو تنبیہ کے لیے کچھ ان سے صدقہ کروا لیتا ہوں. فرمایا چلو یہ فلاں خیرات کی ایک چیز لے کر آئے ہیں, تم یہ لے کے غریبوں میں بانٹ دو. انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ غریب پورے مدینہ میں بھائی کوئی بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے, فرمایا جاؤ کھاؤ اور بچوں کو کھلاؤ. واہ بھائی غلطی بھی ہوئی اور گھر میں راشن بھی آ گیا. تو اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. فرمایا اللہ کو پتہ ہے کہ تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے, لہٰذا رمضان کی راتوں میں تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے, لہذا ان کے پاس جایا کرو اور اس اولاد کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے. قرآن جہاں بھی بیوی سے ریلیشن قائم کرنے کی بات کرتا ہے اولاد کا ذکر لازمی کرتا ہے, یعنی تلاش کرو اس اولاد کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. ما کتب اللہ لکم, ما کتب اللہ علیکم نہیں ہے. علا کا مطلب تمہارے خلاف, لکم کا مطلب تمہارے فائدے کے لیے. لام عربی میں نفع کے لیے آتا ہے, علا عربی میں ضرر اور نقصان کے لیے آتا ہے. فرمایا یہ نہیں کہ اس اولاد کو تلاش کرو جو بطور پینلٹی کے اللہ نے تمہارے متھے لگا دی ہے, جو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے لکھ دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی کثرت پہ کس قدر حریص ہے. بات آ رہی ہے؟ تو رمضان کا روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کر توڑ دیا اور یہ کہتے ہوئے کہ مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی, بیماری نہیں ہے نہ مرنے کا اندیشہ ہے, وہ تو الگ بدن, ویسے یار میں سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا, میرے سے برداشت نہیں ہو رہا, بھائی بار بار کولر کی طرف دل چاہ رہا ہے,
اور ایک قطرہ بھی حلق میں اتار لیا تو روزہ بھی ٹوٹ گیا, اور سزا کیا ہے؟ 60 روزے لگاتار. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ رمضان کا روزہ 60 روزے جان کر اگر توڑا ہو کسی نے, 60 روزے بولو بھائی لگاتار, ورنہ توبہ قبول نہیں ہو. اور یہ والا روزہ بھی قضا کرنا پڑے گا. اور وہ جو 60 روزے رکھنے ہیں ان میں اگر 59 روزوں کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور 60واں نہیں رکھ سکے تو پھر پہلے دن سے دوبارہ, یعنی اس میں بیماری کی بھی کبھی عذر قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ یہ کس کا روزہ ہے؟ رمضان کا. یہ مذاق نہیں ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے. اسی طرح یاد رکھو ایک اور مسئلہ ہے, مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے. افضل اس صورت میں ہے جب مسافر کو روزہ رکھنا مشکل ہو. یہ جو حدیث میں آتا ہے لیس من البر الصیام فی السفر, سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے, یہ اس صورت میں ہے جب سفر میں روزہ رکھنا آپ کو بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے. اگر سفر میں روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے, جیسے کہ آج کل اکثر مشکل نہیں ہوتا, جہازوں کا, ٹرین کا, بسوں کا سفر ہے, بڑے آرام سے رکھ سکتے ہیں, تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا افضل ہے کیونکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہوگی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس میں سستی کاہلی کر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. جائز ہے بہرحال, چھوڑنا نہیں چاہیے. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ اور اچھی طرح سمجھیں کہ جو مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے یہ اس صورت میں ہے جب سحری کا وقت سفر کے دوران آ جائے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دوپہر کسی کا لاہور جانے کا ارادہ ہے تو صبح روزہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں تو سفر میں. ایسا نہیں ہے. سحری کا وقت مقام پہ آیا ہے تو ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں, آپ دوسرے مسلمانوں کی طرح آپ پر بھی روزہ فرض ہے کیونکہ ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں. اب جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو سفر میں اس کو مکمل کرنا واجب ہے, سفر میں آپ وہ توڑ نہیں سکتے. ایک خاتون کا پچھلے سال فون آیا, میں امریکہ سے پاکستان آ رہی تھی تو میں نے روزہ رکھ لیا تو سورج ہی نہیں غروب ہو رہا. سورج غروب یا تو یہاں سے جاتے ہوئے ہوتا ہے یا آتے ہوئے, ایک طرف ہوتا ہے. تو میں نے کہا جاتے ہوئے غروب ہی غروب ہو رہا تھا نا ٹھیک ہے نا, تو وہ کیا کریں؟ میں نے کہا روزہ رکھنا فرض ہے کیونکہ سحری مقام پہ ہو رہی ہے. سحری امریکہ میں مقام پہ کی انہوں نے, تو اب جہاز میں بیٹھ گئے تو سورج کتنا ہی لمبا ہو گیا, ٹھیک ہے, روزہ رکھنا پڑے گا. تو کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے. ہاں جان پہ بن پڑے یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہو, وہ تو پھر سفر نہ بھی ہو تو بھی روزہ توڑنا بولو بھائی جائز ہے. تو ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ, مسافر نے روزہ چھوڑ دیا, سفر میں سحری آئی تھی, آپ یہاں یعنی آپ جہاز میں بیٹھے لاہور سے کراچی آ رہے ہیں, راستے میں سحری کا وقت ہو گیا جہاز کے دوران یعنی پرواز کے دوران, تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. آپ نے چھوڑ دیا روزہ, لیکن جب آپ نے روزہ چھوڑا تو جہاز میں ہی بیٹھ کے جتنا کھانا ہے کھا لیں. جب ایئرپورٹ پہ آپ اترے اور کراچی میں مقیم بن گئے تو جیسے ہی اپنے علاقے میں داخل ہو گئے یعنی شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت کھانا پینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے, بند, کیونکہ اب آپ مسافر نہیں رہے. اگرچہ روزہ نہیں ہے لیکن روزے داروں کی طرح آپ کو رہنا پڑے گا کیونکہ آپ نہ مسافر رہے نہ مریض رہے. تو فمن شہید منکم الشہر, کہ تم میں جو اس مہینے کو پائے گا وہ روزہ رکھے. تو اس کو روزہ رکھنا اگرچہ یہ شرعی روزہ نہیں ہوگا کیونکہ سحری, کیونکہ وہ تو کھاتے آ رہے ہیں نا, لیکن پھر بھی روزے داروں کی طرح رہنا آپ پر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. نہیں آ رہی بات؟ ہم نے دیکھا ہے مسافر کا روزہ نہیں ہے, وہ آ کے کھا رہا ہوتا ہے. بھائی اب تو مسافر نہیں رہے نا تم, اب تھوڑی مسافر ہو, اب چپ آرام سے جیسے دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں نا اس طرح بیٹھو. کھانے پینے کی اجازت, وہ کہتے ہیں جب میرا روزہ ہی نہیں ہے تو روزہ بھی مجھے بعد میں بھی قضا کرنا پڑے گا اور اب بھی مجھے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بعد میں یہ قضا بھی کرنا پڑے گا کیونکہ آدھے دن تو آپ چرتے رہے نا, آدھے روزے تھوڑی ہوتے ہیں, اور آدھا دن آپ کو روزے داروں کی طرح رہنا بھی پڑے گا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ حکام ہے جن کی لوگ رعایت نہیں کرتے.